اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع نبینا وطبیب نفوسنا مولانا حبیب الہی سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی سید العارفین امام المتقین امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ معزز مومنین و مومنات، آج 7 محرم الحرام اور وہ دردناک دن ہے، وہ غمناک دن ہے کہ جس دن خیام حسینی سے آوازیں آ رہی ہیں العطش العطش العطش، کیونکہ وہ پانی جو نہر فرات سے بھرا گیا تھا 2 محرم الحرام کو جب خیمے نصب کیے تھے اور پھر وہاں سے وہ خیمے ہٹوا دیے گئے، تو جتنا پانی وہاں سے بھرا جا سکا تھا وہ 7 محرم الحرام تک استعمال ہوا، وہ ذخیرہ شدہ پانی، کیونکہ نہر فرات پر پہرے لگا دیے گئے تھے، وہاں پہ فوج یزید کے سپاہی کھڑے تھے اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہاں سے آ کر پانی بھریں، تو وہ جو ذخیرہ شدہ پانی تھا مشکوں میں وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اب آپ خود تصور کریں کہ وہ تھوڑا تھوڑا پانی فقط بچوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا کہ بچے پیاسے نہ رہیں، لیکن آخر 7 محرم الحرام کو وہ ذخیرہ شدہ پانی بھی ختم ہو گیا اور اب تمام کوزے تمام مشکیزیں خشک ہیں اور ہر خیمے سے العطش العطش پیاس پیاس کی صدائیں آ رہی ہیں۔ بس آج کے دن سے 10 محرم الحرام کی شام غریباں تک جب جس وقت پانی پینا، جب پانی پہ نظر پڑے، ایک مرتبہ کربلا کی پیاسوں کو یاد کر لیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں شہزادی سکینہ کو جو وصیت کی اس میں یہی جملے تھے کہ میری بیٹی میرے چاہنے والوں کو، میرے پیروکاروں کو، میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا کہ جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اور سب سے مشکل لمحہ جو مولا حسین علیہ السلام نے بتایا کہ کربلا پہ مجھ پہ گزرا، وہ لمحہ تھا کہ جب میں اپنے 6 ماہ کے معصوم بے شیر علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا، وہ جس کے بابا ساقی کوثر ہیں، وہ جن کی ماں کے مہر میں ساری کائنات کا پانی ہے، وہ ساقی کوثر کا فرزند جو حوض کوثر پہ سیراب کرے گا، 2 گھونٹ، فقط 2 گھونٹ پانی بچے کے لیے مانگ رہا ہے۔ سرداران حسین اس کی پیاس پہ قربان، اس کے خشک لبوں پہ قربان، اس معصوم کے اس گلو پہ قربان۔ اور آج کی 7 محرم الحرم کی تاریخ مخصوص ہے شہزادہ قاسم کی شہادت کی۔ شہزادہ قاسم ابن الحسن، یتیم حسن، یتیم حسن کی بیوہ ماں ام فروا کا سہارا۔ عزادارو، یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کا ذکر جہاں ہوتا ہے، جس کی مجلس جہاں ہوتی ہے وہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ آقا دست غیب صاحب شہید محراب یہ واقعہ درج کرتے ہیں اپنی کتاب داستانہ شگفت میں کہ ایک شخص ہے جو شیراز شہر میں رہتا ہے، بہت زیادہ محب اہل بیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آیا ہے، لیکن اس وقت
ہمارے شہر میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا، چیچک، جس کا اس وقت تک علاج دریافت نہیں ہوا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے تمام افراد اس مرض میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ فقط میں اکیلا ہی بچ گیا تھا، باقی سب بیمار تھے اور میں واحد تیماردار تھا۔ محرم الحرام کا چاند نظر آیا، لیکن میں تیمارداری کی وجہ سے ان کو چھوڑ کے مجلس میں نہیں جا سکتا تھا۔ 6 دن گزر گئے محرم الحرام، جب 7 کی شب آئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا تم سب کو میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اب وہ ایام آ گئے ہیں کہ مجھ سے گھر میں نہیں بیٹھا جا رہا، میں عزا خانے میں جا کر، امام بارگاہ میں جا کر بی بی کو پرسہ دینا چاہتا ہوں۔ بس میں گھر سے نکلا ہوں، جب میں پہنچا ہوں وہاں پہ مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر شہادت شہزادہ قاسم بیان کر رہا تھا۔ میں وہاں بیٹھا، میں نے مجلس سنی، میں نے گریہ کیا، میں نے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد ماتم شروع ہوا۔ میں ماتم کرتا رہا پوری رات، یہ ماتم اور مجلس کا فرش عزا بچھا رہا، اور فجر کی نماز کے بعد جب ختم ہوا تو میں گھر کی طرف آیا، اور جب میں گھر میں پہنچا تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا میرے گھر کے تمام افراد جن کو میں بستر مرض پہ چھوڑ کر گیا تھا، جو اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھے، وہ سب کے سب گھر کے باورچی خانے میں بیٹھے ہیں، اور چائے بنی ہوئی ہے اور رات کی رکھی ہوئی سوکھی روٹی کو اس چائے میں ڈبو کے کھا رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ حیران اور ششدر رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم سب لوگ بیمار ہو اور تم ایسی غذا کھا رہے ہو جس کے بعد تمہارا بچنا محال ہے۔ تو میری بیٹی مسکرا کے کہتی ہے بابا جان ہم صحت یاب ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ رات تک تو تم لوگ اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھے؟ تو وہ کہتی ہے بابا جان جیسے ہی آپ گئے اچانک ہمارے گھر کا دروازہ کھلا، ایک نورانی شخصیت اندر آئی، اس نے گھر کے ایک گوشے میں سیاہ چادر بچھائی، اور اس کے بعد وہ دروازے پہ ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نورانی سواری آسمان سے اتری ہے، اس میں سے 5 ہستیاں آئی ہیں، ان میں ایک خاتون ہیں اور 4 مرد ہیں، سب نے سیاہ لباس پہنے ہیں، سب کے سر ننگے ہیں سوائے اس بی بی کے کہ جن کے پیروں میں موزے ہیں اور سیاہ چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ سب پا برہنہ آ کر اس فرش پہ، اس سیاہ فرش پر آ کے بیٹھے ہیں، اور ان میں سے ایک جو بہت جلال والی شخصیت تھی، انہوں نے مصائب پڑھنا شروع کیے اور انہوں نے شہزادہ قاسم ابن الحسن کی شہادت پڑھی۔ بہت گریہ ہوا۔ وہ آنے والی بی بی وہ گریہ کرتے کرتے غش کھا جاتی تھی، یہاں تک کہ مجلس تمام ہوئی اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور وہ جو پہلا شخص آیا تھا میزبان کی حیثیت سے انہوں نے سب کے سامنے چائے کے قہوے کی چھوٹی چھوٹی پیالی رکھی، اور پھر وہ سب اس کو پی کر اٹھے اور جانے کے لیے دروازے کی طرف آئے۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوری قوت سے اپنے بستر سے نکل کر ایک مرتبہ دوڑ کر ان کے قریب جا کر کہا کہ میں جان گئی ہوں کہ آپ پنجتن پاک ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے مولا مشکل کشا کون ہے؟ تو وہی شخصیت جس نے مجلس پڑھی تھی انہوں نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں نے کہا مولا آپ مشکل کشا ہیں، ہم ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، ہم سب قریب المرگ ہیں، آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ ہمیں صحت اور شفا کی دعا دے کر جائیں، آپ ہمیں خدا کی بارگاہ سے شفا دلوائیں۔ تو مولا نے ہم سب کے ہاتھ پہ اپنا دست شفا پھیرا، ہم سب صحت یاب ہوتے گئے، یہاں تک کہ پھر وہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ میں نے کہا آپ نے ہماری والدہ کے لیے دعا نہیں کی؟ تو مولا فرماتے ہیں تمہاری والدہ کی زندگی کے ایام ختم ہو چکے ہیں۔ تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں رونے لگی، بلکنے لگی، تڑپنے لگی کہ مولا ہماری ماں ہم سے جدا نہ ہو، مولا ہماری ماں کو زندگی کی دعا دیں۔ بس مولا نے میرے آنسو دیکھے اور مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا نے جا کے اماں کے سر پہ دست شفا پھیرا اور اماں بھی صحت یاب ہو کر بیٹھ گئیں۔ زندگی کے ایام دعائے مشکل کشا سے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سرداران حسین جس مجلس میں شہزادہ قاسم کے مصائب بیان ہوتے ہیں وہاں سے شفا ملتی ہے، وہاں سے رزق ملتا ہے، وہاں سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، وہاں سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ آج اس
یتیم حسن کا تذکرہ کریں گے کہ جب میدان جنگ کے لیے اجازت لینے آتے ہیں چچا کے پاس، تو کسی شہید کی، کسی مجاہد کی اجازت پر حسین کا یہ عالم نہیں کہ جب جب حسن مجتبیٰ کا یتیم آتا ہے بس حسین روتے روتے غش کھا جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام فروا نے آ کر کہا کہ یا امام، کیا میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں بھابھی، آپ کا بیٹا میرے بھائی کا یتیم، میرا دل نہیں مانتا کہ میں اپنے بھتیجے کو، اپنے یتیم بھتیجے کو موت کی طرف بھیجوں۔ اس کے بعد وہ تعویذ جو مولا حسن علیہ السلام نے وصیت کے طور پر باندھا تھا شہزادہ قاسم کے بازو پر، بس وہ یاد آیا ماں کو۔ جب اسے کھولا تو اس میں خط تھا مولا حسن علیہ السلام کا، جس میں یہی تحریر تھا کہ جب کوئی کڑا وقت آئے تو اے میرے بھائی حسین، میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو خدا کی راہ میں صدقہ کر دینا۔ بس بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، اجازت دی، بس مولا حسن کا یتیم ام فرما کا سہارا میدان جنگ میں گیا۔ بروایت 14 برس کے سن ہے اور اس قدر حسین ہے کہ ایک مرتبہ لشکر یزید میں حیرت سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خیام حسینی سے چاند آ رہا ہے، اور بہت جرت کے ساتھ جنگ کی، بہت ہی بہادری کے ساتھ علی کا ہر بیٹا، علی کا ہر پوتا علی کی صورت بن کر میدان جنگ میں اترتا ہے۔ لیکن جب ظالموں نے ایک مشترکہ حملہ کیا، سواری سے زمین پر آئے اور ایک مرتبہ پکار کر کہا کہ اے چچا میری مدد کو آئیے، بس حسین کو ایک جلال آیا، نیام سے تلوار نکالی اور میدان جنگ کی طرف دوڑے۔ جب حسین کو اس جلالت سے آتے دیکھا تو فوج شام میں ایک ایسی ہلچل مچی کہ دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف کو دوڑی اور بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف کو دوڑی، اور بیچ میں شہزادہ قاسم جو سواری سے گر چکے تھے گھوڑوں کی سموں سے پامال ہوتے رہے، جسم کا جوڑ جوڑ کھل گیا، جسم کا بند بند کھل گیا، اور شہزادہ قاسم کی لاش پورے میدان کربلا میں اس طرح بکھر گئی کہ جب حسین پہنچے ہیں تو قاسم کا جسم نظر نہیں آ رہا، جسم کا ایک ایک عضو الگ الگ نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد میرے مولا نے آواز دے کر کہا قاسم کہاں ہو مجھے بتاؤ۔ جب 2-3 مرتبہ آواز دی تو اس کے بعد مولا فرماتے ہیں قاسم تم سے تمہارا زمانے کا امام تمہیں بلا رہا ہے، جواب دو۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد کربلا کے گوشے گوشے سے جسم کے لوتھڑے زمین سے بلند ہو کر کہتے ہیں یا امام زمانہ، اے میرے مظلوم چچا، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ بس حسین نے اپنے لخت جگر اپنے یتیم بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے چننا شروع کیے، فاطمہ زہرا کی چادر کربلا کے میدان میں بچھائی، ایک ایک ٹکڑا چن کر قاسم کی لاش کا اس چادر میں رکھا، اور ایک گٹھڑی بنا کر ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے کی طرف آئے۔ حسین جو سب کے لاشیں لے کر خیمے میں آ رہے تھے، ماں در خیمہ پہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ ابھی میرے لال کا لاشا آئے گا، میں بیویوں کے درمیان سرخرو ہوں گی۔ جب پہنچے ہیں حسین کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ایک کپڑے کا گٹھڑی ہے، تو بی بی ام فروا کہتی ہے کیا میرا لال خیمے میں لانے کے قابل نہیں تھا آقا؟ مولا فرماتے ہیں یہ لو تمہارا یتیم قاسم، یہ اس کا جسد مبارک ہے۔ اور جب بی بی نے وہ گٹھڑی کھولی تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، اس جسم کے ٹکڑوں ٹکڑوں کو اٹھا کر کس طرح وہ چومتی ہے، کبھی ہاتھوں کو چومتی ہے، کبھی رخساروں کو ڈھونڈتی ہے، کبھی سینہ ڈھونڈتی ہے، اور ہر ٹکڑے پر کہتی ہے بار الہ میری قربانی قبول فرما، یا سیدہ سلام اللہ علیہا میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی، مشکلیں ہماری حل کرو مشکل کشا علی علی۔ بار الہ شہزادہ قاسم کی اس شہادت کے صدقے ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور تمام حاجات قبول فرما، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مہدی
مددي